کبھی آپ نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے پکڑا ہے بس اللہ سے میری بات بن جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم سب کے پاس نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم اندر ہی اندر کیری کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو گھر کی ٹینشن ہے، کسی کو پیسوں کی فکر، کسی کو اپنے فیوچر کا ڈر، کسی کے اپنے کے ساتھ بات نہیں ہو رہی. اور کبھی کبھی تو سب کچھ نارمل دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے انسان خود نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، ہم اکثر اللہ کو اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن روزمرہ کی زندگی میں اتنا اسٹرانگ نہیں کر پاتے. اور شاید اس لیے آج مجھے آپ سے 5 یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں. ایسی چیز جو کوئی کمپلیٹلی روٹین تو نہیں ہے لیکن اگر ہم جینوینلی اپنی لائف میں جگہ دینا شروع کریں تو اللہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ڈفرینٹ فیل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے نماز. مجھے لگتا ہے کہ نماز ہم کو کبھی کبھی بس ایک رسپانسبلٹی کی طرح دکھنے لگتا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، پڑھنا ہے بس. لیکن ایک بار اس کو دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیے تو آپ پورے دن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، گھر کے کام، فیملی، رسپانسبلٹی، میسج، فون اور اپنا تھاٹس، ہر کسی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. لیکن نماز میں آپ دنیا کے بیچ سے تھوڑی دیر کے لیے نکل کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اس لیے اگر آپ کی نماز کبھی روٹین بن گئی ہے تو اس کو دوبارہ فیل کرنے کی کوشش کریے، اللہ کے ساتھ جڑیے. ہر سجدے کو بس ایک موومنٹ کی طرح نہیں، اللہ کے سامنے اپنی حالات رکھنے کا موومنٹ سمجھیے. اور پھر دیکھیے نماز آپ کے دن میں کیا جگہ بناتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو بہت سمپل ہے، استغفار. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دل اتنا ریسٹلیس کیوں ہے؟ کوئی ایک بڑی وجہ نہیں ہوتی، بس عجیب سا دل لگتا ہے. ایسے وقت میں ہم فون اٹھاتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کسی سے بات کر لیتے ہیں، مائنڈ اپنے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی چپ چاپ بیٹھ کر اللہ سے آپ نے یہ کہا، یا اللہ جو مجھے پتا ہے اور جو مجھے پتا بھی نہیں، میری غلطیوں کو معاف فرما. استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ ریپیٹ کرنا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک الگ فیلنگ ہونی چاہیے. یا اللہ میں واپس آنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو ہم بھی اپنے دن میں اس کو ایک نیچرل ہیبٹ بنا سکتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے فالو کر سکتے ہیں. آپ اپنے زندگی میں اسے روزانہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں. چاہے آپ کچن میں ہیں یا کام کر رہے ہیں یا ٹریول میں ہیں یا بس کچھ منٹس فری ہیں، دل سے استغفار ضرور کریں. کبھی کبھی انسان کو اپنی سچویشن سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب ایک چیز جو شاید اس لسٹ میں دیکھ کر آپ کہو گے یہ کیا ہے، اپنی باڈی کا خیال رکھنا. جی ہاں، ہم اللہ سے تو اسٹرینتھ مانگتے ہیں، مضبوطی مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن اپنی باڈی کو ریسٹ، موومنٹ اور بیسک کیئر دینا بھول جاتے ہیں. اسپیشلی عورتیں، اسپیشلی جب گھر، فیملی اور ڈیلی رسپانسبلٹی زیادہ ہوں، ہم اپنے لیے ٹائم کو سب سے پہلے کٹ کر دیتے ہیں. بعد میں کر لوں گی، کل سے واک کروں گی، ابھی بہت کام ہے. اور پھر ہماری باڈی جو ہے تھک جاتی ہے، مائنڈ میں ہماری ٹائرڈ ہو جاتی ہے اور ہر چھوٹی چیز بھی ہمیں ڈیفیکلٹ لگنے لگتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ورک آؤٹ کرنا ہر مسلم کے لیے کوئی فکسڈ عبادت ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ایک سینسیبل رسپانسبلٹیز بھی ہے. صحت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. 15-20 منٹ واک سے شروع کیجیے، تھوڑا موومنٹ کیجیے، آپ کی بیٹر سلیپ ہوگی، سلیپ روٹین ہوگی. اپنی باڈی کو کنسٹنٹلی اگنور مت کیجیے، کیونکہ جب آپ خود فزیکلی ڈرین ہوتے ہیں تو عبادت، فیملی اور ڈیلی رسپانسبلٹی سب مینج کرنا اور مشکل محسوس ہو سکتا ہے. اللہ سے مدد مانگیے اور اپنی طرف سے سبب بھی اختیار کیجیے. پھر آتی ہے صدقہ.
اور ऑनेस्टली صدقہ کو ہم بہت نیرو وے میں دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ صدقہ مطلب بس کسی کو پیسہ دے دینا, لیکن کسی کو کھانا کھلا دینا یا کسی کو جینوین ضرورت پوری کر دینا, کسی پریشان انسان کی ہیلپ کر دینا, اپنی کیپیسٹی کے مطابق کسی کے لیے آسانی کریٹ کر دینا, یہ سب خیر کے کام ہیں. اور مجھے اس میں ایک چیز بہت بیوٹیفل لگتی ہے کہ کبھی آپ کسی کو کچھ دیتے ہو اور سامنے والا شاید آپ کو کچھ ریٹرن بھی نہیں کر سکتا, پھر بھی آپ دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کبھی صدقہ کو صرف کیلکولیشن سے مت دیکھیے, میں دے رہی ہوں مجھے کیا ملے گا. کبھی بس اتنا سوچئے کہ اللہ نے مجھے دینے کی کیپیسٹی دی ہے تو میں کسی کے لیے آسانی بن رہی ہوں یا میں دے پا رہی ہوں. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بار اماؤنٹ بڑا ہو. اور اب لاسٹ والی چیز شاید سب سے سمپل ہے, لیکن ہم سب سے زیادہ اسی کو اپنی نارمل لائف میں بھول جاتے ہیں, اور وہ ہے اللہ کا ذکر. جی ہاں, ذرا اپنا نارمل ڈے امیجن کریے. جب صبح اٹھتے ہیں تو فون پہ نظر جاتی ہے, میسج دیکھتے ہیں, گھر کا کام رہتا ہے, کوکنگ ہے, فیملی ہے, سوشل میڈیا ہے, پھر رات, اور اس طرح ہمارا وقت کیا ہے نکل جاتا ہے. اور بیچ میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں جب فری ہوں گے تب اللہ کا ذکر کریں گے. لیکن اگر ہم فری ہونے کا ویٹ ہی نہ کریں تو کوکنگ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, واک کرتے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں, گھر کا کام کرتے ہوئے دل میں اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں, اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. یہ کوئی سیپریٹ ریلیجیس شاور نہیں, یہ ہماری روزانہ لائف کے اندر اللہ کو جگہ دینا, اللہ کو یاد کرنا ہے. اور شاید ہمارا کنیکشن تب اور بیوٹیفل ہوگا جب اللہ صرف ہماری مشکل کا نام نہ رہے بلکہ ہماری نارمل لائف کا بھی حصہ بن جائے. تو اگر آج آپ کی لائف میں کچھ ایسا ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں پا رہے, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ بس سب ٹھیک ہو جائے گا. میں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن چھوڑنا مت. نماز میں ان کے سامنے کھڑے ہو جائیے, استغفار سے واپس آئیے, اپنی باڈی کا خیال رکھیے, اپنی کیپیسٹی کے مطابق صدقہ کیجیے, اور نارمل ڈیز میں بھی اللہ کو یاد کیجیے. کیونکہ کبھی کبھی ہم اللہ سے صرف یہ مانگتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی کو بدل دے, لیکن شاید ایک اور دعا ہونی چاہیے, یا اللہ میری زندگی چاہے جیسی بھی ہو مجھے اپنے سے دور مت ہونے دینا. یا اللہ میری زندگی میں چاہے جیسے بھی ہو کچھ بھی ہو مجھے اپنے سے دور مت ہونے دینا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی اپنی لائف میں اللہ کے ساتھ یہ کنیکشن دوبارہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آج ان 5 میں سے صرف ایک چیز سے شروع کیجیے. سب کچھ ایک دن میں پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بس اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.